السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ مردم شناس ڈاکٹر بابر ایوان اپنے یوٹیوب چینل پر پاکستان کی روشن اور اجلی تصویر پیش کرتے ہیں۔ گو ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں، مگر عمران خان اور حکومت کی مسبیات اجاگر کرنے کے ساتھ جہاں اینٹ ٹیڑھی نظر آئے، کھل کر تنقید کرتے ہوئے درست کرنے کا چارہ کرتے ہیں۔ حکومتی پارٹی کا شملہ ابھارنے اور مخالفین کی پگڑی اچھالنے کے لیے سرکاری ٹی وی کا استعمال کبھی بے محابہ کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر بابر ایوان کا چینل اپنے خدشے پر چل رہا ہے۔ عمران خان کے معتمد ساتھی کابینہ اجلاس میں بیٹھتے ہیں۔ عمران ان کی سنتے اور مانتے بھی ہیں۔ ایڈمنٹی بانڈ کی شرط ان کی تجویز پر رکھی گئی۔ بابر حکومت کی تھوڑی سائیڈ مار لیتے ہیں، اینٹ شینٹ نہیں مارتے، ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، تاہم مبالغہ رائی سے مبرا کہنا بھی مبالغہ ہوگا۔ ان کا انتخاب عمران کی مردم شناسی ہے۔ چند روز قبل ایوان صاحب نے پرنس عطا محمد خان کی موت کا تذکرہ کیا۔ ملک عطا بہترین نیزے باز گھڑ سوار تھے۔ اسلامی جمہوری اتحاد کے ٹکٹ پر 1990 میں پنجاب اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ اسی اتحاد کے وطن سے مسلم لیگ نون نے جنم لیا، اور یہی وہ اتحاد ہے جس کی جیت یقینی بنانے کے لیے فوج پر رقوم کی تقسیم کا الزام ہے۔ رقوم ملٹی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر میجر جنرل محمد درانی کی توسط سے تقسیم کی گئی۔ میاں نواز شریف کے حصے میں مبینہ طور پر 35 لاکھ روپے آئے۔ بات ملک عطا محمد کی ہو رہی تھی۔ آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کی، ڈگری لینے گئے ملکہ الزبتھ مہمان خصوصی تھیں۔ باس کی قمیض اور ویسٹ کوٹ زیب تن پر سیکیورٹی نے اسٹیج پر جانے سے روک دیا۔ یہ تو خاص قابل اعتراض نہیں تھا، اعتراض ان کے تہہ بند پر تھا۔ ان کا نام پکارا گیا، وہ حاضرین میں بیٹھے، وہیں سے گویا ہوئے مجھے اسٹیج پر آنے سے روک دیا گیا ہے۔ ملکہ نے ان کے پاس آ کر ڈگری تفویض فرمائی۔ ملکہ 2 مرتبہ پاکستان آئی، ہر بار ان سے ملی۔ ملک صاحب کو اداکاری کا شوق تھا۔ 2 سال قبل فلم ورنہ میں گورنری کا کردار ادا کیا، یعنی گورنر کا کردار ادا کرتے نظر آئے۔ الفا برو چارلی ڈرامے میں بھی کام کیا۔ اعلیٰ نسل کے گھوڑے اور بیل رکھنے کا شوق، بیل دوڑ بھی کراتے۔ نیزے بازی میں ویسٹ کوٹ کے ساتھ ترلے والا پگڑ ان کی شخصیت کو مزید باوقار بنا دیتا۔ نواب کالا باغ سے بھی بڑی مونچھیں تھیں۔ ملک عطا نواب کالا باغ کے داماد تھے۔ گورنر نواب کالا باغ جیسا بھی کوئی مردم شناس ہو سکتا ہے۔ گارڈ کی ضرورت پڑی تو خود گورنر نے انٹرویو کیے۔ انتخاب پولیس سے کرنا تھا۔ ملٹری سیکرٹری لیفٹیننٹ کرنل شریف تھے، جو بعد ازاں جوائنٹ سروسز چیف بنے۔ ملٹری سیکرٹری ASI کو گورنر کے سامنے لے جاتے اور خود باہر آ جاتے۔ تیسرا نوجوان شیر خان تھا، وہ جلد ہی انٹرویو بھگتا کر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی گورنر نے ملٹری سیکرٹری کو بلا کر ناراضی کا اظہار کیا۔ شیرا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا رہا تھا۔ ملٹری سیکرٹری پریشانی میں باہر آئے، شیرے کو ڈانٹنے، ڈسپلن، ادب و آداب کے لیکچر دینے لگے۔ نوجوان بلا جھجک اور دبنگ بولا، کرنل صاحب، روزی خدا نے دینی ہے۔ گورنر صاحب جس طرح بات کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، میں نے بھی اسی طرح بات کی ہے اور دیکھا ہے۔ میں کوئی ان کا کانا ہوں جو نظریں جھکا کر بات کرتا؟ گورنر صاحب سن رہے تھے۔ ان کے جلال سے زمانہ واقف تھا۔ شیر خان کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس کی خیر نہیں، عمومی تاثر یہی تھا۔ شیرا کیا تو سلیکٹ کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ اس کا تعلق نواب صاحب کے مخالف میاں والی کے نیازی قبیلے سے تھا۔ اس واقعے کے بقول میجر نذیر راوی جنرل شریف ہیں، ایئر مارشل نور خان کو ایئر چیف بنانے کا مشورہ صدر ایوب کو گورنر امیر محمد خان نے ہی دیا تھا۔ جنرل شریف کی طرح ایئر مارشل نور خان کا تعلق بھی ملک عطا محمد خان کے علاقے سے تھا۔ نور خان نے ایئر فورس کو بہترین طریقے سے چلایا۔ ان کی سربراہی میں 65 کی جنگ میں پاک فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کی گچی مروڑ کر اس کا سرے غرور چکنا چور کر دیا۔ نور خان ہاکی فیڈریشن کے سربراہ بنے تو پاکستان مسلسل ہاکی کا چیمپئن رہا۔ PIA لاجواب سروس نور خان کی چیئرمین شپ میں رہی، اور یہ تو کبھی دنیا میں ہوا ہی نہیں۔
مسافر جہاز اغوا کر لیا گیا۔ نور خان جہاز میں اغوا کار سے مذاکرات کے لیے خود گئے۔ پسٹل لہراتے اغوا کار کی نظر مذاکرات کار پر جمی۔ چست چاقو چوبند چوکنا تھا۔ نور خان نے گفتگو کے دوران اس کے عقب میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ اغوا کار بجلی کسی تیزی سے گردن گھما کر دھاڑا، کوئی نہ ہلے۔ اس کی دھاڑ کے پیچھے چکار کاڑی وار ہو گیا، یعنی اس کے گردن گھما کر دھاڑنے پر ہی ایک وار اس پر کر دیا گیا۔ ایئر مارشل کے ایکشن میں بڑکی لپک تھی۔ پسٹل چھین کر سور میں بے بس کر دیا، یعنی اغوا کار سے پسٹل بھی چھین لی اور ایک کاڑی وار بھی کر دیا کہ وہ آدمی بے بس ہو گیا۔ یہ ایوب خان کی بھی مردم شناسی تھی کہ ملک امیر محمد خان کو گورنر بنایا۔ وہ بہترین منتظم تھے۔ ذخیرہ اندوزوں منافع خوروں کے سامنے ہمارے حکمران بے بسی کی تصویر بن جاتے ہیں۔ حاکم ان کو مافیا کہتے ہیں۔ مافیاز ہر دور میں رہے۔ اس دور میں گندم 2 روپے من مہنگی کر دی گئی۔ سیاپا تو ہونا تھا۔ گورنر نے ارتھیوں تاجروں کو بلا لیا۔ یہ لوگ تشریف لائے۔ گورنر کو ان کی آمد کی اطلاع دی گئی۔ وہ دربار ہال کے دروازے تک آئے، وہیں سے کہا، میرے بھراؤ، آج سنا گندم 20 سے 22 روپے ہو گئی، کل سنا 20 روپے پر آ گئی ہے۔ اگلے روز گندم کا ریٹ گر گیا تھا۔ وہ آمریت تھی، اب جمہوریت ہے۔ قانون وہی ہے، اگر یہ حضرات نہ مانتے تو ان کو پھانسی نہیں ہونی تھی۔ انہیں یقین تھا من مانی جاری رکھی تو سزا سے بچنا ممکن نہیں۔ آج مافیاز کو زام ہے، جو بھی کر لیں پکڑا جانا ناممکن ہے۔ نواب کالا باغ بڑے مردم شناس تو تھے، مگر نہ جانے کہاں کمی رہ گئی تھی۔ بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ ایوب اور نواب صاحب کی کاوش سے اس دور میں ترقی کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا۔ اس دور میں منگلا، تربیلا، وارسک، حب، سملی، راول، خانپور اور سپیالہ ڈیم بنے۔ اس کے بعد ڈیم بناتے موت پڑتی رہی۔ ہر حکمران معاملات چلانے کے لیے بہترین ٹیم کا انتخاب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کون سے معاملات چلانا چاہتا ہے، یہ الگ بحث ہے۔ کئی کی مال بنانے میں دلچسپی ہوتی ہے اور وہ اسی طرح کی ٹیم بناتے ہیں۔ اچھی گورننس کے لیے عمران خان نے بھی بہتر لوگوں کو لانے کی کوشش کی۔ ضروری نہیں آپ کا ہر انتخاب لاجواب ہو۔ عمران کے چنیدہ وسیم اکرم، انضمام، وقار یونس، عاقب اور دیگر سپر سٹار بن گئے۔ ایک منصور اختر تھے۔ عمران خان نے اپنے ویو ریچرڈز کو آگے بڑھانے کے لیے پورا زور لگایا، مگر وہ قربانی کے بکرے کی طرح رسا پیچھے کھینچتے رہے۔ عمران کی حکومتی ٹیم میں کچھ ماٹھے لوگ بھی ہوں گے، البتہ کچھ کر گزرنے کا عزم و ارادہ رکھنے والوں کی کارکردگی خود بولتی ہے۔ مراد سعید، حماد اظہر، فواد چودھری اپنی وزارتیں بہتر چلا رہے ہیں۔ شیخ رشید کو منکار زیر ہی رہنا ہے۔ ٹرینوں کی آمد و رفت بروقت، ریلوے خسارے سے نکلے، نئی ٹرین پر ٹرین چلے۔ وہ ریلوے کو جس قدر بھی جدتوں سے ہمکنار کریں، ان کے حریف جو کبھی حلیف اور شریف تھے، وہ ریلوے کے بارے میں شیخ رشید کی کارکردگی نہیں، ان کی شکل اور شخصیت کو دیکھ کر نالائکی اور نااہلی کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ حادثات کے گراف کا موازنہ کریں تو ان کے کھاتے میں ضرورت پڑنے پر ایمرجنسی بریک لگانے کو بھی شامل کر دیا جاتا ہے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ یہ اپنی اپنی اینک کی بات ہے۔ تنقید برائے اصلاح خوش آئند۔ جو لوگ کوے کو سفید کہنے پر تل جائیں، علاج نیست۔ کوئی بغض ہے جو کچھ عمران خان کر رہے ہیں۔ وہ سابقون کرتے تو بلے بلے، بہجا ہو جانی تھی۔ عمران خان کرے تو کیوں کرے، اسے کریڈٹ کیوں جائے۔ بہرحال سب مانتے ہیں عمران خان کرپٹ نہیں،
بس ایک یہی خوبی وزیر اعظم کے لیے کافی ہے، اس کے اثرات نیچے تک جاتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق لاہور ایئرپورٹ آ رہے تھے، سول ایوی ایشن والے کسٹم حکام کے پاس گئے، پریشانی کا اظہار کیا، صدر صاحب آ رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا تو وہ مسجد کا پوچھیں گے۔ انہوں نے کسٹم والوں سے 16x16 کی جگہ لی اور لکیریں لگا کر نماز گاہ بنا دی۔ عمران خان کے ہوتے ہوئے اعلیٰ ایوانوں سے کرپشن اور منی لانڈرنگ ممکن نہیں رہی۔ ان کے بارے میں کرپشن فری ہونے کا تصور ہی کرپشن میں کمی کا باعث ہے۔ نیت بر مراد، یہ سیٹ اپ قائم رہا تو چند سال میں کرپشن کا نام و نشان بھی نظر نہیں آئے گا۔ اب ان کی ٹیم میں بھی 2 نمبر لوگ ہوں گے۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ اس طرح کی مزید سیاسی ویڈیوز سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔